اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کے حوالے سے سرزمین پاکستان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کے لیے اور انٹرنیشنل سطح پر قانون سازی کے لیے ہم گزشتہ کئی سالوں سے ایک ہی سلوگن، ایک ہی نعرہ، ایک ہی بات لیے ہوئے ہیں کہ بین الاقوامی سطح پر ایسی قانون سازی ہونی چاہیے کہ جس سے کوئی بھی ملعون کسی بھی نبی کی شان میں گستاخی کا مرتکب نہ ہو سکے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک پاکستان کو بناتے وقت یہ دعویٰ کیا گیا تھا، یہی نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور یہ بات مرکزی اہمیت کی حامل تھی پاکستان بنتے وقت کہ پاکستان اسلام کی لیبارٹری ہوگا اور مسلمان اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات قرآن و حدیث کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔ لیکن جیسے ہی قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کی وفات ہوئی، پاکستان جیسا نوزیدہ ملک ایسی اشرافیہ کے ہتھے چڑھ گیا جنہوں نے اس ملک میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لاگو کرنے کے حوالے سے ہمیشہ رکاوٹیں پیدا کی۔ حکمران اشرافیہ جو چاہے کر سکتی ہے، حکمران اشرافیہ اگر چاہے تو سود جیسی لعنت کو ابھی تک اس ملک کے اوپر نافذ کیے ہوئے ہیں۔ حکمران اشرافیہ نے اس ملک میں مکمل طور پر قرآن مجید کو سپریم لا نہیں بننے دیا۔ کتابوں میں لکھے ہوئے الفاظ کی حد تک تو یہ کہا جاتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بن سکتا، لیکن یہاں پر دیکھ لیں 50% سے زیادہ لیٹیگیشن ایسی ہے کہ اس میں وراثتی طور پر وراثت میں ہم اپنی بیٹیوں بہنوں کو حصہ نہیں دیتے، اور ہمارے ہاں جو ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا جو سلسلہ ہے وہی چل رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر قائم ہونے والی یہ ریاست آج مطالبہ کرتی ہے کہ حکمرانوں اس ملک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقدس کے، آپ کے نام کے تقدس کے لیے جو نام نہاد لبرل فاشسٹ، جو رنگ رنگیلے جرنیل، جو نام نہاد لبرل فاشسٹ اور این جی اوز جو غیر ملکی ایجنڈے پر پیرا ہیں، ان کے عمل پیرا ہونے میں سب سے بڑا جو فیکٹر ہے وہ فیکٹر صرف ایک ہے کہ ہمارے یہاں قانون کی بالادستی نہیں ہے، جس کا جو جی چاہتے ہیں کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، حرمت اور تقدس کی خاطر ہر مسلمان ہر وقت غازی علم دین شہید کے راستے پر چلنے کے لیے تیار ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، حرمت رسول پہ جان ہی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان ہی قربان ہے۔ گستاخ رسول کی ایک سزا، سرطان سے جدا، سرطان سے جدا، گستاخ رسول کی ایک سزا، سرطان سے جدا، سرطان سے جدا۔ من سب نبیا فاقتلوہ، من سب نبیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام کو آج تک اس مملکت خدا داد پاکستان میں نافذ نہ ہونے کی وجہ صرف یہی ہے کہ حکمران اشرافیہ نے اقتدار کی غلام گردشوں میں اپنی باریاں لگائی ہوئی ہیں، اور اس وقت 95-96% عوام جو ہے وہ یرغمال بنی ہوئی ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ اس ملک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا
اللہ پاک کا نظام نافذ ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و حرمت کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہ کیا جائے۔ کبھی جو میرے دل سے جمال مصطفیٰ گیا، خدا گواہ ہاتھ سے تیرا خدا گیا، کبھی جو تیرے دل سے جمال مصطفیٰ گیا، خدا گواہ ہاتھ سے تیرا خدا گیا۔ محبتوں کی بس میں محبتوں کی بات کر، محبتوں کی بس میں محبتوں کی بات کر، تو شہد حلاوتوں کی بات کر، یہ ابو جہل کی کون تجھے حرکتیں سکھا گیا۔ کبھی جو تیرے دل سے جمال مصطفیٰ گیا، خدا گواہ ہاتھ سے تیرا خدا گیا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہم نے اپنی زندگیوں کو اس مشن کے لیے وقف کیا ہوا ہے۔